بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابن حجر عسقلانی جو جلیل القدر محدث ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مسالک الحنفاء میں ایک عظیم الشان واقعہ درج فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جلیل القدر تابعی حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی اور عرض گزار ہوئی، حضور میری ایک نوجوان بیٹی تھی، وہ فوت ہو گئی ہے اور عرصہ دراز بیت چکا ہے، کبھی میں نے اس کو خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ آپ مجھے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں تاکہ میں وہ وظیفہ کروں اور اپنی اس فوت شدہ بیٹی کو خواب میں دیکھ سکوں۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس مریدنی اور اس خاتون کو ایک وظیفہ بتایا، اور میں آپ کی خدمت میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ بھی کسی فوت شدہ عزیز کو، والد کو، والدہ کو، بہن کو، بھائی کو، کسی رشتہ دار کو، کسی دوست کو خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کردہ وظیفہ ہے، آپ بضرور اپنے اس عزیز کی زیارت خواب میں کریں گے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون سے ارشاد فرمایا کہ گھر جا کر عشاء کی نماز پڑھو، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھو جس طرح میں بتاؤں۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو، اور اس کے بعد سورہ تکاثر پڑھو جو پارہ نمبر 30 میں ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، آخر تک اس سورت کی تلاوت کرو، اور پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح ترتیب سے انہی صورتوں کو پڑھو۔ جب پڑھ لو، سلام پھیرنے کے بعد کسی سے گفتگو نہیں کرنی، اپنے بستر پہ لیٹ جانا ہے، اور جب تک نیند نہ آئے گنبد خضرا کے مکین پر درود پاک پڑھتی رہو۔ تو وہ خاتون پختہ عقیدے کی خاتون تھی، اس کے عقیدے میں کوئی تذبذب نہیں تھا، وہ شک و شبہات کا شکار نہیں تھی، کیونکہ شک انسان کو گرداب میں رکھتا ہے، شک انسان کو ٹکنے نہیں دیتا، شک انسان کو قرار نہیں بخشتا، یقین کامل انسان کو قرار بخشتا ہے، انسان کو سکون اور اطمینان کی زندگی دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے مومنین اور متقین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، مومن ہیں ہی وہی جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور یقین کا معنی ہے کہ اتقان العلم بانتفاء الشک والشبہ، یعنی علم کی وہ پختگی جو تمام شکوک و شبہات کی گرد سے دور ہو، اس کے اندر کوئی شک نہ ہو، کوئی شبہ نہ ہو۔ یہ ایمان کی تعریف ہے، پختہ یقین کے ساتھ جو لوگ قرآن مجید کی آیت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر اپنے ذاتی مفاد کو دفع کرتے ہیں، اپنے گروہی اور محدود وطنی منافع کو ٹھوکر مار کے وہ ہر صورت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، در حقیقت یہی لوگ قرآن مجید کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس خاتون کا یقین بڑا پختہ تھا، اس نے جا کر عشاء کی نماز ادا کی۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بے عین ہی اسی طریقے پر اس نے وہ 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد اپنے بستر پہ لیٹ گئی اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر درود و سلام کے نذرانے اور گجرے پیش کرتی رہی۔ اس کو درود پاک پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کے آنکھ لگنے کی دیر تھی، اس کی بیٹی کی اسے خواب میں ملاقات ہو گئی، اور جب اس نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا تو چیخ نکل گئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ بیٹی سراپا جہنم کے عذاب میں گرفتار ہے، اس کا دوپٹہ آگ کا ہے،
اس کا لباس آگ کا ہے، پاؤں میں جوتا آگ کا ہے، اور وہ سراپا عذاب میں گرفتار ہے اور چیخ و پکار کر رہی ہے۔ ماں کا دل تھا، بیٹی کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکی، بے چینی کے عالم میں، بے سکونی کے عالم میں ماں بھی چیخ مار کے اٹھی اور روتے روتے رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو پھر وہ خاتون حضور خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا بنا؟ تو وہ خاتون روتے ہوئے اپنے آنسو آنچل میں جذب کرتے ہوئے کہتی ہے، حضور میں نے بیٹی کو دیکھ تو لیا ہے لیکن بہتر یہ تھا کہ نہ دیکھتی۔ آپ نے پوچھا کہ کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا وہ بیٹی میرا جگر کا ٹکڑا ہے، میں نے اس کو سراپا آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب اس وقت سے لے کر ابھی تک میرے دل کو قرار نہیں ہے، مجھے سکون نہیں ہے، چونکہ میں نے اپنی بیٹی اور لخت جگر کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے، میں کیا کروں؟ تو حضور خواجہ حسن بصری جو جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اے خاتون، بی بی گھر جا کے اس کی طرف سے صدقہ خیرات کر دے۔ تو ناظرین، حضور خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جملے سے کہ گھر جا کے خیرات کر دے، ایک بہت بڑا پیارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی عقیدہ تھا کہ صدقہ خیرات مرنے والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ یہ آپ کا عقیدہ تھا، تب تو آپ نے فرمایا کہ اس کی طرف سے صدقہ خیرات کر دے۔ آج کوئی مرنے والوں کی طرف سے صدقہ خیرات کو کچھ کہے، اس کے جی میں جو چاہے کہتا رہے، لیکن حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ علی الاعلان اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ صدقہ خیرات مرنے والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تب تو آپ نے فرمایا صدقہ خیرات کر۔ اس خاتون نے جا کر صدقہ خیرات کر دیا۔ جب اگلی رات آئی تو حضور حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ خود خواب میں جنت میں پہنچے ہوئے ہیں، اور اس بات کو بیان کرنے والے ابن حجر عسقلانی ہیں، جلیل القدر محدث ہیں، مسالک الحنفاء میں یہ بات موجود ہے۔ تو آپ خود خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں جنت کی سیر کر رہا ہوں، باغات میں محلات کو دیکھ رہا ہوں، حور و قصور دیکھ رہا ہوں، غلمان دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ اپنے آپ کو جنت میں پاتے ہیں خواب کی حالت میں، تو ایک نوجوان خاتون کی جنت میں آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور وہ خاتون حضور حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتی ہے کہ حضور آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا حضور میں اس خاتون کی بیٹی ہوں جس کو آپ نے وظیفہ بتایا تھا، میں اس کی بیٹی ہوں۔ آپ نے فرمایا اوہو، تیری ماں نے تو کہا تھا کہ تو سراپا آگ میں ہے، تیرا دوپٹہ آگ کا، تیرا لباس آگ کا، تیرا جوتا آگ کا، تو سراپا عذاب شدید میں گرفتار ہے، لیکن میں تجھے جنت کے باغات میں دیکھ رہا ہوں اور جنت کے محلات میں پھرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا تیری ماں نے سچ نہیں بولا؟ اس نوجوان بیٹی نے عرض کی کہ حضور میری ماں نے سچ کہا تھا کہ ہم سراپا اپنے گناہوں اور کرتوتوں کی وجہ سے، شریعت رسول کی نافرمانی کی وجہ سے، احکام خداوندی کی نافرمانی کی وجہ سے، اپنی نفسانی خواہشات کو تسکین دینے کی وجہ سے ہم عذاب میں گرفتار تھے، لیکن جس قبرستان میں ہم مدفون تھے، جن میں ہماری قبریں جہنم کا گڑھا بنی ہوئی تھی، اس قبرستان کے سرہانے ایک اللہ کا نیک بندہ ہاتھ میں تسبیح لے کر گنبد خضرا کے مقیم پر درود پڑھتے ہوئے گزر رہا تھا، اور اس نے گزرتے ہوئے ہماری بوسیدہ قبروں کو دیکھا، اور قبروں کو دیکھ کر عرض کرتا ہے مالک جتنا میں نے درود پاک پڑھا ہے اس سارے درود میں سے میرے ایک درود کا ثواب ان قبرستان والوں کی روح کو پہنچا دے، بس اس کے ایصال ثواب کرنے کی دیر تھی، اللہ رب العزت نے جمیع قبرستان والوں کی بخشش فرما دی۔ تو دوستو، یہ وہ درود پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جو انسان پڑھتا ہے، اس کی کئی بشارتیں ہیں۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے مرنے والے فوت شدگان عزیز اقربا کے لیے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کے لیے، استادوں کے لیے، اپنے معاونین کے لیے، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے اگر محض درود پاک کی تسبیحیں پڑھ کے اگر اس کو ایصال ثواب کرتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت بخشنے کے لیے رحمت خدا بہانہ می جوید، وہ اس کی رحمت بخشنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے۔ ممکن ہے ہمارا عقیدہ اتنا پاک اور صاف ہو اور اس محدث کی بات پر ہمیں یقین ہو اور ہم اس طریقے سے درود پاک کے گجرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر بھیجیں اور اس کا ثواب اپنے مرنے والوں کو بھیجیں۔ عین ممکن ہے کہ ہمارے والدین، ہمارے عزیز اقربا جو اپنی کوتاہیوں اور لغزشوں کی وجہ سے جو جہنم کے عذاب میں گرفتار ہیں، اللہ رب العزت ان کی بخشش فرما دے۔ جہاں مرنے والوں کو درود پاک کا پڑھنا فائدہ دیتا ہے، وہاں خود پڑھنے والے کے لیے بھی باعث بلندی درجات بنتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سوتا ہے اس کو موت بھی شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو شخص مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ تو دوستو اپنی زندگی میں درود پاک کا وظیفہ اپناؤ، اس سے بہت بڑے فوائد ہیں۔ ایک تو شہادت کی موت نصیب ہو، قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو، قیامت کے میدان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحے کی سعادت نصیب ہو۔ اور اگر آپ اپنے پڑھے ہوئے درود پاک میں سے کسی اپنے عزیز کو بلکہ ساری حضور کی امت جو فوت ہو گئی ہے ان کو آپ اس کا ایصال ثواب کر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمت وسیع ہے، عین ممکن ہے اللہ رب العزت ان کی بخشش فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔